بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد معزز شرکاء السلام علیکم۔ آج بحمدہ تعالی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک کا مطالعہ ہم کریں گے۔ ان آیات کے موضوعات میں ایک موضوع یہ ہے کہ آخرت میں لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جائے گا۔ لوگوں کی 3 اقسام۔ نمبر 1 اصحاب المیمنہ، نمبر 2 اصحاب المشأمہ، اور نمبر 3 السابقون۔ تلاوت کرتے ہیں آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، سو ایک دائیں جانب والے، دائیں جانب والوں کا کیا کہنا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے۔ والسابقون السابقون، اور تیسرے سبقت لے جانے والے، یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے۔ ثلۃ من الاولین، ان مقربین میں بڑا گروہ وہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔ وقلیل من الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں سے ان میں تھوڑے ہوں گے۔ معزز شرکاء، سورہ واقعہ کے آغاز میں رب ذوالجلال نے قیامت کے واقع ہونے کی بات کی کہ وہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ قیامت کی ہولناکیوں کی بات کی کہ زمین شدید کپانے لگے گی، لرزنے لگے گی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وہ پہاڑ آٹے کی طرح اور غبار کی طرح منتشر ہو کر بکھر جائیں گے۔ اس دن اے لوگو تمہارے 3 گروہ ہوں گے، تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پوری انسانیت کو رب ذوالجلال نے 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کی بات کی ہے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے انجام کے اعتبار سے۔ ایک گروہ ان میں سے ہے جس کو اصحاب المیمنہ کہا گیا ہے۔ اصحاب المیمنہ سے مراد دائیں ہاتھ والے۔ اب اصحاب میمنہ، یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، دائیں طرف والے ہیں، ان کو دائیں طرف والے یا اصحاب المیمنہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی مختلف تشریحات ہیں۔ ایک اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ وہ نیک بخت اور خوش بخت ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جایا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تیسرا یہ کہ ان کی روحیں سیدنا آدم علیہ السلام کی دائیں جانب تھیں۔ ان وجوہات کی بنیاد پر انہیں اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ میمنہ کا لفظ جو ہے وہ یمن سے بنا ہے۔ یمن کا معنی ہوتا ہے برکت،
کیونکہ یہ جو خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین کہا جا رہا ہے یہاں پہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی رب ذوالجلال کی اطاعت میں گزاری، نیک عمل کیے، تقوی و طہارت میں زندگی گزاری، تو ظاہر ہے کہ ان کی زندگیاں دنیا میں اور آخرت میں برکت سے بھری پڑی ہیں۔ ان کے لیے ظاہر ہے ان کے لیے برکت نہیں تو پھر اور کس کے لیے برکت ہوگی؟ تو اس لحاظ سے بھی ان کو اصحاب المیمنہ کہا جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ جو اصحاب المیمنہ ہیں ان کی کیا شان ہوگی، کیا ان کا مقام ہوگا، کیا ان کے لیے جو ہے نا وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کرم نوازیاں ہوں گی۔ ما اصحاب المیمنہ، یہ جملہ تعجبیہ جملہ بیان کیا اللہ پاک نے، ان کے مقام کو بڑے 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 دلچسپ انداز میں، بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، اور فرمایا کہ یہ جو جنت یہ دو اپنا اصحاب المیمنہ ہیں، دائیں طرف والے لوگ ہیں، کیا شان ہوگی ان کی دائیں طرف والے لوگوں کی۔ تو رب ذوالجلال نے ان کے مقام کی طرف اشارہ فرما دیا، ان کے جو درجات ہیں جنت میں ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ ایک گروہ اصحاب المیمنہ ہے، نیک لوگوں کا، جنتی لوگوں کا۔ اور دوسرا گروہ ان کے اپوزٹ، ان کے مقابل دوسری قسم لوگوں کی ہوگی جن کو کہا گیا ہے اصحاب المشأمہ۔ اصحاب المشأمہ یہ دوسرا گروہ ہے۔ اصحاب المشأمہ، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مطلب معنی کیا ہے؟ یہ جو مشأمہ کا لفظ ہے، یہ لفظ جو ہے وہ نکلا ہے شأوا سے۔ شأوا اس کا مطلب ہوتا ہے بایاں ہاتھ، کیونکہ ان بدبختوں کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر جہنم رسید کیا جائے گا، یا ان کے عمر بھر کے گناہوں کا پلندہ، ان کا نامہ اعمال جو ہے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا اس لیے کہ ان کی روحیں سیدنا آدم علیہ السلام کے بائیں ہاتھ تھیں، بائیں طرف تھیں، اس لیے انہیں اصحاب المشأمہ کہا گیا ہے۔ دوسرا اس کا مادہ شؤوم بھی ہے، شؤوم سے شین حمزہ واو اور میم، اس سے بھی اس کو ماخوذ اہل لغت نے کہا ہے، جس کا معنی ہے نحوست اور بدبختی۔ تو چونکہ یہ اپنے اینڈ اور انجام کے اعتبار سے نحوست اور بدبختی کے حقدار ٹھہرے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لہٰذا ان کو اصحاب المشأمہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کی چونکہ ساری زندگی غفلت میں گزری ہے، نافرمانی میں گزری ہے، تو ظاہر ہے ان قرآن حکیم نے کہا کہ یہ جو اصحاب المشأمہ ہیں ان کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ ما اصحاب المشأمہ، یہ کیسی بڑی نحوست میں ہوں گے، ان کا کیا برا حال ہوگا، کیا ان کا خستہ حال ہوگا۔ یہ اصحاب المیمنہ کے مقابلے میں ان کا بھی جو ہے نا وہ ذکر کر دیا۔ اصحاب المیمنہ کا ذکر ظاہر مثبت انداز میں کیا، نعمتوں کے حوالے سے کیا، ان کے درجات کی بلندی کے حوالے سے کیا، رب ذوالجلال کی قربتوں کے حوالے سے کیا کہ ان کا کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگی اصحاب المیمنہ کی۔ اور اس کے مقابلے میں جو نافرمان، سرکش، ضدی، کافر لوگ، ان کے حوالے سے نیگیٹو سینس میں فرما دیا کہ ما اصحاب المشأمہ، ان کا کیا ہی برا حال ہوگا، کیسے ہی وہ بدبختی میں ہوں گے، کیسے ہی وہ نحوست میں ہوں گے، کیسے ہی وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ دوسرے گروہ کا ذکر قرآن حکیم کی ان آیات میں اس طرح رب ذوالجلال نے فرما کر ہمیں ان کے احوال کی طرف، ان کے انجام اینڈ کی طرف بھی متوجہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے یہ گروہوں کی بات کر کے ان لوگوں کی انسانیت کی جو تقسیم کی ہے، ان کے مقام مرتبے کو پہلے سے بتا دیا ہے، پہلے سے بتا کر ہمیں گویا کہ دعوت عمل، دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تم اپنا اے لوگو، اے قرآن کے قاریو، قرآن کو پڑھنے والو، تم بتاؤ کہ تم اپنا شمار کس گروہ میں کروانا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا انجام، تمہارا شمار کس گروہ میں ہو، اصحاب المیمنہ میں ہو یا اصحاب المشأمہ میں ہو۔ اور اللہ پاک ہمیں اصحاب المشأمہ کے گروہ میں داخل ہونے سے محفوظ فرمائے، اور رب ذوالجلال اپنے کرم، اپنے فضل سے ہمیں اصحاب المیمنہ میں شامل فرمائے، اور السابقون میں ہمیں رب ذوالجلال شامل فرمائے۔ تیسرا گروہ انسانیت کا جو یہاں بیان ہوا، تیسرا گروہ اس کا ٹائٹل ہے، اس کو کہا السابقون۔ السابقون کا معنی کیا ہے؟ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، کار خیر میں، نیک کاموں میں۔ بسم اللہ۔
ایک سبقت لے جانے والے، مطلب اول درجے پر، پہلے نمبر پر، پہلے نمبروں میں کام کرنے والے، کوئی سستی کوئی غفلت نہیں ہے۔ جب بھی نیکی کے لیے بلایا جائے، جب بھی ایثار کے لیے بلایا جائے، جب بھی ایمان کی دعوت آئے، جب بھی عمل صالح کی دعوت آئے، تو وہ لوگ بغیر سوچے سمجھے سب سے پہلے مطلب مجنونانہ طریقے سے، دیوانہ وار سب سے پہلے وہ عمل کرنے کے لیے پیش ہوں اور عمل کریں۔ اور اگر اثار کے لیے بلایا جائے تو اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا جائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، سیدنا عمر فاروق جیسے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ سب سے آگے بڑھے، سب سے آگے بڑھے۔ یہ مدارج عالیہ میں ان کا جو ہے نا وہ عمل میں یہ مقام تھا، عمل کے حوالے سے ان کا یہ رویہ رہا دنیا میں کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے۔ ظاہر ہے قرآن حکیم میں حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ظاہر ہے آگے بڑھنے کی کوشش وہی کرے گا جو نیکی کے اس کام کو رب ذوالجلال کی اس رضا اور قربت کے عمل کو ترجیح دے گا۔ باقی تمام ترجیحات میں سے جو اولیت اس کام کو دے گا، اس حقیقت کو دے گا، وہی اس کے لیے سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہم عام طور پہ جو ہماری زندگی کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ، عام لوگوں کا معاملہ ہے، ہم جو ہے وہ پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کام کریں نہ کریں، ہم اپنی عقل کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم دنیا دار قسم کے لوگ جو ہیں، تو عقل جو ہے ظاہر ہے وہ تو پھر پلس مائنس کرے گی نا، پلس مائنس کرے گی تو اس میں پھر ٹائم لگے گا۔ لیکن جو سابقون ہیں، جو اصحاب المیمنہ میں، اصحاب الجنہ جو ہیں، اصحاب الیمین جو ہیں، ان میں بھی جو اولین درجے کے ہیں، جو ان میں بھی جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، گویا کہ جیسے دیکھیں نا دنیا میں ہم امتحان دیتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پاس ہو جاتے ہیں، امتحان دیا پاس ہو گئے، اگلی کلاس میں پرموٹ ہو گئے، کامیاب ہو گئے، ان کو کامیاب کہا گیا، ٹھیک ہے، اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین۔ اور پھر ان میں بھی وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ طلبہ ہوتے ہیں جو جن کو پوزیشنز ملتی ہیں، جو اعزازات سے نوازے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے محنت زیادہ کی ہوتی ہے نا، انہوں نے کام زیادہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے زیادہ ٹائم دیا ہوتا ہے، ان کی لگن زیادہ رہی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی جان ماری ہوتی ہے نا، تو اس لیے ان کو رب ذوالجلال اعزازات سے نوازتا ہے، پوزیشن سے نوازتا ہے، ان کے لیے ڈسٹنگوش مقام ہوتا ہے، ان کے لیے امتیازی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سابقون کہا جا رہا ہے کہ سبقت لے جانے والے۔ تو سبقت لے جانے والوں کا کیا بات ہے، ان کا جو مقام ظاہر ہے وہ سب سے اوپر ہوگا، سب سے اونچا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے ان کے مقام کو بیان کرتے ہوئے بڑا ہی پیارا انداز اپنایا، کیا کہ اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہوں گے جو مقرب بارگاہ الہی ہوں گے، بارگاہ الہی کے مقرب ہوں گے۔ اب یہ جو مقرب ہونا ہے، قربت پا جانا ہے، یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو جس کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قرب مل گیا، قربت مل گئی، سبحان اللہ، اس کے لیے باقی سب نعمتیں اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ اس کے لیے جنتی مقامات، اس کے لیے جنتی لذتیں، یہ تو بس سب سے نیچے رہ گئی نا۔ تو اولئک المقربون کہہ کر ان کا مقام بیان کیا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو رب ذوالجلال نے ان کے حساب سے، ان کی شان کے لائق ان کو رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ میں قرب عطا کی ہے۔ اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ ہیں، وہ بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ تک پہنچ گئے ہیں، وہ بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کر گئی ہیں، ان کے لیے بھی جنتی نعمتیں ہیں، لذتیں ہیں، ان کے مقامات بھی قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے۔ لیکن مقربین کا درجہ الگ سے مقرر کر کے ان کا مقام مرتبہ نمایاں کر دیا، فرمایا کہ فی جنات النعیم، یہ عیش و سرور کے باغوں میں ہوں گے۔ اور پھر اگلا جملہ، اگلی آیات جو دو ہیں ان کے اندر ان کا ریشو بتا دیا، زمانے کے اعتبار سے ریشو بتا کر ہمیں پھر جھنجھوڑ دیا۔ فرمایا کہ یہ جو مقربین ہیں ان کی بڑی تعداد تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی، اللہ اکبر، جو زمانے قرون اولیٰ کے لوگ گزر چکے ہیں، قرون اولیٰ کے لوگ عمل کما گئے، نیکی کما گئے، عمل صالح کما گئے، تقوی و طہارت کما گئے، اور سب کچھ کرنے کے باوجود وہ یہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرتے رہے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا،
مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا، کوئی کہتا کاش میں ایک پرندہ ہوتا کہ میں حساب کتاب سے بچ جاتا، کوئی ساری عمر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خوف خشیت کے آنسو بہاتے رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، سیدنا ابوبکر صدیق جیسے، جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، انبیاء علیہم السلام سب سے اوپر درجے کے۔ تو ظاہر ہے یہ جو قرون اولیٰ کے اسلاف اور بزرگ اور عظیم ہستیاں گزر چکی ہیں، ظاہر ہے فرمایا کہ جو مقربین کا زیادہ تر طبقہ ہے، جو اکثریت ہے، بلکہ ایک بڑی جماعت، ایک تہائی جماعت، سلۃ من الاولین، یہ ایک تہائی جو گروہ ہے یہ ان اولین میں سے ہوگا، پہلوں میں سے ہوگا، اور وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے لوگ ہوں گے آخرین میں سے۔ آخرین سے مراد بعد کے زمانے کے لوگ جن میں ہم آتے ہیں، اب خدا جانے ہمارا شمار کن میں ہونا ہے۔ بہرحال امید کی کرن قائم رکھی ہے، امید باقی رکھی ہے۔ رب ذوالجلال جس کو قلیل کہہ رہا ہے، وہ اس کی تعداد بھی، اس کا عدد بھی ہمارے وہم و گمان سے کہیں اوپر ہے۔ یہ قلیل رب ذوالجلال کی ذات کہہ رہی ہے نا، ہم تو ہمارے حساب سے تو قلیل بہت تھوڑی تعداد میں چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چند گنی چنی کو 15 20 50، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قلیل کا جو مرتبہ مقام و درجہ ہے وہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی شان کے لائق ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کثیر اور قلیل کا تعین کرنا ہونا تو آپ قرآن حکیم کی وہ آیت ہم سمجھ سکتے ہیں جس میں رب ذوالجلال نے پوری اس دنیا کو، دنیاوی مال و متاع کو، جتنا بھی دنیا میں سب کچھ نعمتیں ہیں، جو کچھ ہے، کتنا ہے اس کا کوئی تصور ہے؟ کتنی تعداد ہے اس کی، کیا ہے؟ لیکن رب ذوالجلال کی نگاہ میں یہ سب کچھ قلیل ہے۔ فرما دیا قل متاع الدنیا قلیل، قرآن حکیم کی دوسری جگہ پہ آیت مبارکہ کہ حبیب آپ فرما دیں، میرے بندوں سے فرما دیں، کہہ دیں کہ یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے نا، یہ سارا کچھ قلیل ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے رب ذوالجلال کے خزانوں کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے۔ تو اللہ پاک نے مقربین کی بات کرتے ہوئے اگرچہ یہ فرمایا ہے کہ ان کی ایک تہائی جماعت، بڑی تعداد تو پہلوں میں سے ہوگی اور بعد والوں میں، پچھلوں میں قلیل تعداد ہوگی، لیکن قلیل یہ رب ذوالجلال کی رحمت کے سہارے ہم یہ اس کے فضل سے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ یہ اس کی شان کے لائق یہ قلیل ہے نا، رب ذوالجلال کی شان کے لائق قلیل ہے، تو لہٰذا یہ قلیل کے لیے بھی دروازے جو ہے نا وہ بہت وسیع ہیں، بہت کھلے ہیں، بہت بڑی رب ذوالجلال کے فضل سے تعداد بعد والوں میں سے بھی ہوگی، لیکن پہلوں کے مقابلے میں تھوڑی ہوگی، ظاہر بات ہے پہلوں کے مقابلے میں تھوڑی ہوگی، یہاں قرآن حکیم نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے جو بعد کے زمانوں میں آنے والے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو سبقت لے جانے والوں میں شامل کروائیں، اور سبقت لے جانے والوں میں سابقون المقربون میں شامل کیسے ہوں گے کہ دنیا میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، فاستبقوا الخیرات پر عمل کریں، خیر کے کام میں، رب ذوالجلال کی رضا کے کام میں، دین کے نفاذ میں، دین کی خدمت میں، رب ذوالجلال کے حکم پر عمل کرنے میں کسی قسم کے لال و لید سے کام نہ لیں، کسی قسم کی جو ہے نا وہ سوچ بچار میں نہ پڑے، بلکہ یہ سہارا، یہ تو عمل خیر ہے، یہی تو حقیقت ہے، اس میں بغیر سوچے سمجھے سب سے پہلے اولیت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا زندگی کا معیار اور یہ عمل کا معیار یہ ہو جائے تو پھر رب ذوالجلال کے فضل سے آج بھی سابقون الاولون میں داخل ہونے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کی ان آیات سے موٹیویشن لے کر، ترغیب لے کر، رب ذوالجلال کے فضل پر امید رکھتے ہوئے ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی رب ذوالجلال جو ہے نا وہ اپنی قربتوں کے جہاں میں ہمیں بھی رہنے کا مقام اور موقع عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔